جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سماعت کر رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. تو ناظرین، روزے کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. علامہ صاحب سے انشاءاللہ ہم نے نعت بھی سننی ہے. علامہ صاحب نعت بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے نعت بھی سنیں گے. ناظرین، رمضان المبارک کا جو روزہ ہے نا، روزہ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان پر زکوٰۃ فرض کر دی. اللہ تعالیٰ نے انسان پر زکوٰۃ فرض کر دی. آپ کے پاس مال ہے، اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے. اگر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ مال آپ پر حرام ہو جائے گا. ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اگر آپ جسم کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ خود سمجھدار ہیں. تو ہمارے جسم کا، ہماری جان کا، ہماری جو ہے نا صحت کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا کرتا ہے. دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے اللہ مال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ میں جو ہے اس میں زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح جب مثال کے طور پہ انسان کے جو ہے جسم کی معاملہ آتا ہے، تو جو انسان کا جسم ہے اس کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. تو علامہ صاحب جو ہے نا کچھ بتانا چاہ رہے تھے. علامہ صاحب، میں آپ کے جو ذہن میں بات ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ بھی آپ سن لیں کہ رمضان شریف کی برکتیں کیا ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہم نے آج آپ سے نعت بھی سننی ہے، پھر انشاءاللہ ان سے نعت سنیں گے. تو یہ بتائیں جو آپ کے ذہن میں بات ہے، سب سے پہلے وہ ہمارے میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ آپ کہہ رہے تھے زکوٰۃ ہے ہماری جسم کی بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تاکہ پتہ بھی چل جائے نا کہ اس میں حدیث پاک بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جو جسم کی زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے. روزہ ہے. جیسے مال ہم پاک کرتے ہیں زکوٰۃ دے کے، ہمارا مال دولت پاک ہو جاتی ہے زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن جسم کی باطنی صفائی پاکی ہوتی ہے ہمارے روزے کے ساتھ. روزہ رکھ کے انسان باطنی طور پر، روحانی طور پر پاک ہو جاتا ہے. جی، کیا بات ہے. اور آگے آپ نے جو ایک سوال کیا ہے وہ رمضان شریف کی برکتیں بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے رحمت کے دروازے کھول دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. وفی روایت، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وفتحت ابواب الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے. وفی روایت، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. کیسی ہی بہاریں لوٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے. دوسری حدیث مبارکہ اس برکتوں کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو جن ہیں اور شیطان ہیں ان کو جکڑ دیتا ہے. شیاطین اور سرکش جنوں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی پہلی رات ہی بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کے دروازے وہ کھول دیتا ہے. کیا بات ہے. کوئی بھی جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا. رمضان کے علاوہ جو ہے وہ جنت کے دروازے، جہنم کے دروازوں کو تو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور بغیر، یہاں تک بھی میں نے سنا ہے علماء کرام سے کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جو رمضان المبارک میں دنیا فانی سے چلا جاتا ہے تو بغیر حساب. یہ بھی بتاتا ہوں، یہ حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ جو رمضان شریف کے مہینے میں فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث پاک میں بھی ایسا آتا ہے کہ جو اس مہینے میں یعنی کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے، عمرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج جتنا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ کی کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے والے کو حج جتنا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس حدیث پاک کی روح سے جو آگے میں بتا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
اس مہینے میں جب پہلی رات آتی ہے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے بلائی کی طرف آنے والے، بلائی کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، آ جا نیکیاں کر لے، اور برائی کرنے والے یعنی کہ گناہ کرنے والے رک جا، باز آ جا گناہوں سے۔ ایک اعلان فرشتہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اپنی، اور رحمتیں اللہ تعالیٰ سے کے حصے میں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں رحمتیں لکھیں، برکتیں لکھیں۔ کیا بات ہے جی، بالکل راما صاحب، یہ رمضان شریف جو ہے اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ ہم اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو زندگی گزر سکتی ہے، برکتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو علامہ صاحب، میں جو ہے یہ بات بڑی اچھی آپ نے ماشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے گفتگو کی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو ہمارے سننے والے ہیں، جو ہماری گفتگو جہاں سماعت فرما رہے ہیں، جہاں پہ آواز سٹی 49 کی نشریات جاری ہیں، جہاں پر آپ سماعت کر رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، بیان کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش، ہماری جو آواز سٹی 49 کی ٹیم کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف علماء کرام کو اپنے ناظرین کے لیے اسٹوڈیو میں بلاتی ہیں، ان سے مسائل جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں، تاکہ دیکھیں ہمیں دین کی آگاہی ہمارے لیے ضروری ہے، دین کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، دین کی بات کو ہمیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی کے لیے، ہم اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جاب حاصل کرنے کی یا بڑا اچھا بزنس مین بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ناظرین، اگر آپ نے آخرت میں کامیابی اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے تو پھر آپ کو اللہ کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب آپ اللہ کے حکم مانیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر آپ کی جو آخرت والی زندگی بھی ہے وہ بھی کامیاب ہے، اور جو دنیا والی زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ بڑی اچھی گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں علامہ صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ نعت بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت بھی پیش کریں، تاکہ جو ہمارا وقت ہے، ابھی افطاری کا وقت ہے، تو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ نعت بھی سماعت فرمائیں اور ان کے دلوں کو نور سے منور فرمائے۔ یعنی کہ دیکھیں، حضور کی تعریف ہے نا، دیوانے جو ہے نا، جو دیوانہ ہے، جو بھی پیار کرنے والا ہے، اگر اس کے محبوب کی باتیں اس کے کانوں میں آتی رہیں، صحیح بات، وہ سماعت کرتا رہے، تو اس کے دل کو سکون ملتا رہتا ہے۔ تو یہ جو حضور کے دیوانے ہیں، وہ جب حضور کی تعریف سنیں گے تو ان کے دل کو سکون ملے گا، کیونکہ وقت جو ہے وہ بھی افطاری کا ہے، وقت قریب ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، تو ظاہری بات ہے جب وہ حضور کی تعریف سنیں گے تو یقیناً ان کے دلوں کو سکون ملے گا۔ تو ہمارے ناظرین کو نعت سنائیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا
بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ اور محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے ناصر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو تمہارا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو تمہارا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی اچھے انداز میں، جس طرح گفتگو اچھے انداز میں فرمائی ہے، اسی طرح حضور کی نعت بھی بڑے اچھے انداز میں اپنی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں اسی طرح دین کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آواز سٹی 49 جو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات، خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان اب میں اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پوری ٹیم کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے اور ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور جو اس رمضان ٹرانسمیشن میں اپنا اپنا حصہ جس طریقے سے بھی ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی یہ حاضری، اس کی یہ محبت، اس کا یہ پیار قبول فرمائے، اور یہ جو چیزیں ہیں ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین تک دین کی بات، اپنے ناظرین تک روزے کے مسائل ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم 30 رمضان المبارک تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور ہم جو ہے مختلف علماء کرام کے ساتھ ہم آپ کو جو ہے آپ کی ملاقات بھی کراتے رہیں گے، مختلف مسائل پر ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کرتے رہیں گے۔ تو ناظرین، ابھی جو ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔